جی پیج آگے کیجئے، سابق لاحق تو پڑھ لیا ہم نے۔ الفصل الثانی معرفت الروات، یہ بھی بہت اہم باب شروع ہوا، راویوں کی پہچان۔ تو راویوں میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور بعض راوی کس قسم کے ہیں، بعض کس قسم کے ہیں۔ جو مبہم ہیں ان کی پہچان کیا ہے، جو اکیلے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، نام کنیت تعارف کس کس چیز کی احتیاجی ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب نے گفتگو کی ہے، اور یہ تفصیل بہت کم کتابوں میں اس طرح یکجا ملتی ہے۔ بہت اہم ترین تعریفات یہاں پر کی گئی ہیں، تو لہٰذا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہمیشہ آپ کو کام آئیں گے۔ یہ آگے جب آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنا ہے وہاں پر بھی یہ باتیں کام آئیں گی، واعظ و نصیحت میں یہ باتیں کام آئیں گی۔ تو سب سے پہلے وفیہ 21 نوعا، اس فصل میں 21 انواع کا بیان ہے، من انواع علوم الحدیث، علوم حدیث کی انواع میں سے۔ تو یہ 21 بحثیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، معرفت الصحابہ، صحابہ کی معرفت، صحابہ کے حالات کو سمجھنا، صحابہ کی زندگیوں کی پہچان، صحابہ کے احوال کو جاننا۔ نمبر 2، معرفت التابعین، تابعین کی معرفت، یہ سب کی تعریفیں آگے آ رہی ہیں۔ معرفت الاخوۃ والاخوات، بہن بھائیوں کے حالات کا جاننا۔ المتفق والمفترق، متفق اور متفرق حالات کی جان پہچان۔ المؤتلف والمختلف، مؤتلف اور مختلف کو سمجھنا۔ المتشابہ، متشابہ کو سمجھنا۔ المحمل، محمل کیا چیز ہے۔ معرفت المبہمات، معرفت المبہمات کیا بلا ہے، کیا چیز ہے۔ معرفت الوحدان، وحدان کیا چیز ہے۔ معرفت من ذکر باسماء او صفات مختلفت، ان راویوں کو پہچاننا جن کے نام مختلف ہوں، جن کی صفات مختلف ہوں۔ معرفت المفردات من الاسماء والکناء والالقاب، ناموں کی معرفت، ناموں کی معرفت، مفردات کی پہچان، اور کنیت، کنا کنیت کی جمع ہے، کنیت کی پہچان، والالقاب لقب کی پہچان، کون سے صحابی کا کیا لقب تھا، کون سے راوی کا کیا لقب تھا، اس لقب والا کون ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں عبداللہ، عبداللہ تقریباً 300 کے قریب عبداللہ ہیں صرف صحابہ میں، یہاں پر کون سا عبداللہ مراد ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی پہچان آپ کو ہونی بہت ضروری ہے۔ تو یہ کنیت سے پہچان، لقب سے پہچان، شہرت سے پہچان، والدیت کا تذکرہ کرنے سے پہچان ہوتی ہے۔ معرفت اسماء من اشتہروا بکناہم، کنیتوں سے جو راوی مشتہر یعنی مشہور ہیں ان کی پہچان۔ معرفت الالقاب، القاب کی پہچان، اور معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم، غیر آباء کی طرف منسوب راویوں کی پہچان۔ معرفت النسب التی علی خلاف ظاہرہا، ان نسبتوں کو پہچاننا جو اپنے ظاہر کے برعکس ہوں، ظاہر کے خلاف ہوں۔ معرفت التواریخ الروات، راویوں کی تاریخوں کو پہچاننا، ان کی تاریخ کیا ہے، تاریخ میں کیا کردار ہے۔ معرفت من خلط من الثقات، ثقات میں سے مختلف راویوں کی پہچان۔ خلط ملط جو ہوتے ہیں، یہ سکہ ہے کیا نہیں ہے، جو خلط ملط ہو گیا۔ معرفت طبقات العلماء والروات، راویوں کے طبقات اور علماء کے طبقات کو پہچاننا۔ معرفت الموالی من الروات والعلماء، راویوں اور علماء میں سے جو موالی ہیں ان کی پہچان۔ معرفت الثقات والضعفاء، کمزور اور مضبوط ثقہ کی پہچان۔ اور معرفت اوطان الروات و بلدان، جمع
یہ ساری چیزیں پہچاننا، سیکھنا، سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے اول قسم آپ نے پڑھی، معرفت الصحابہ، صحابہ کی پہچان، صحابہ کی حالات کو جاننا، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، مشہور صحابی کون ہے، اجلہ صحابی کون ہے، بڑے صحابی کون ہے، فقیہ صحابی کون ہے، محدث صحابی کون ہے، مفسر صحابی کون ہے، درجے کے اعتبار سے کن کا درجہ بڑا ہے، یہ ساری بحث امید ہے کہ اسی میں آپ کو سمجھا دی جائے گی، نہیں تو جو بات نہیں ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تعریف الصحابی، صحابی کی تعریف۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے صحابی؟ لغتاً، لغوی تعریف کیا ہے؟ الصحابۃ لغتاً مصدر بمعنی الصحبتی، لغت میں صحابہ یہ مصدر ہے، بمعنی الصحبتی، صحبت کے معنی میں ہے۔ ومنہ الصحابی والصاحب، صاحب اور صحابی اسی سے ہے۔ ویجمع علی اصحاب والصحب، اور اس کی جمع صحب اور اصحاب آتی ہے۔ وکثر استعمال الصحابۃ بمعنی الاصحاب، اور اکثر مقام پر صحابہ اصحاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے لغوی تعریف۔ صحابی ساتھی، دوست، ساتھ رہنے والا، رفیق، ہم سفر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اصطلاحاً، اصطلاح میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اسلام کی حالت میں، علی الاسلام، ولو تخللت ذالک ردۃ علی الاصح، صحیح کو لیا اگر درمیان میں وہ اسلام سے پھر بھی گیا تھا لیکن پھر مسلمان ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ یعنی اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، بیچ میں کسی اور وجہ سے پھر اسلام کو چھوڑنا پڑا، اسلام چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، الا الذین تابوا واصلحوا من بعد ذلک، پھر اس نے توبہ کر لی، توبہ کی توفیق مل گئی، جیسا سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ پھر اس نے توبہ کر لی، ارتداد ختم ہو گیا، تو یہ صحابی ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے توبہ کر لی، اور پھر اسی حالت میں یعنی اسلام پر اس کو موت آئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی۔ اہمیتہ و فائدتہ، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا فائدے ہیں اس تعریف اور پہچان کے؟ معرفت الصحابۃ علم کبیر مہم عظیم الفائدہ، صحابہ کی پہچان، ان کی تعریف کو سمجھنا، ان کی معرفت رکھنا، یہ ایک بڑا علم ہے، مہم عظیم، بہت اہم علم ہے یہ۔ فائدے اس کا یہ ہے، ومن فوائدہ معرفت المتصل من المرسل، متصل اور مرسل کی پہچان ہوگی، کون سی حدیث مرسل ہے، کون سی متصل ہے، یہ صحابی کی پہچان سے پتہ چلے گا۔ بما تعرف صحبت الصحابی، صحابی کی صحبت کی پہچان کیسے ہوگی، پتہ چلے کہ صحابی ہے، دلیل کیا ہے؟ تعرف صحبتی بأحد امور خمسۃ وہی، ان کی صحبت کی پہچان 5 طریقوں سے ہوگی جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 تواتر، تواتر، تواتر سے یہ بات معلوم ہوا کہ یہ شخص سارے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، جو بچپن میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، لڑکپن میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، جوانی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، جہاد میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہجرت میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، گھر میں تو ساتھ ہیں، سفر میں تو ساتھ ہیں، حضر میں تو ساتھ ہیں، مسجد میں تو ساتھ ہیں۔ کیا پیارا جوڑ تھا ابو بکر اور اللہ کے نبی کا۔ صدیق اکبر تو اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرم اور احسان کیا کہ قیامت تک جنت کے باغ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ سوئے ہوئے۔ تواتر کا ابی بکر صدیق، ابو جہل کو بھی پتا تھا۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات وہاں سے نکل پڑے، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ علی تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے بستر پر آئے،
لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جس کے کندھے پر رسول اللہ آئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے گھر چلے گئے، جب صبح کے وقت کفار کی پارٹی نے اندر دیکھا تو اللہ کے رسول نہیں ہے، ابو جہل نے سب سے پہلے یہ بات کی، صدیق کے گھر جا کے تلاش کرو، ابو بکر کے گھر دیکھو۔ کافر بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ اگر اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوں گے، یہ ہے ابو بکر کا ساتھ۔ لیکن آج کا بدبخت منافق حاسد جو جل بھن کر کوئلہ بن چکا، وہ ابھی بھی ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا یا رسول اللہ کا رفیق نہیں مانتا، جبکہ ابو جہل کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو صدیق کے گھر ہوں گے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر اور رسول اللہ الگ الگ نہیں ہوتے، ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تواتر سے ثابت ہے ابو بکر اور عمر کی صحابیت۔ تو اسی لیے بلکہ حضرت صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ، جب اپنے صحابی سے کہا، جب اپنے ساتھی سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے صدیق کی صحابیت کا منکر پکا کافر، صدیق کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے، اس لیے کافر ہے۔ یہ باتیں آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابو بکر صدیق بھی غار میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی گود میں۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن غار کے دہانے آ گیا، حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سر پہ آ گیا، دشمن سر پہ آ گیا، اگر ذرا سا وہ نیچے جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر دشمن ابو بکر کہتا ہے، منکر ابو بکر کہتا ہے کہ ابو بکر جان بوجھ کر بولے تھے، اس لیے بولے تھے کہ باہر کافروں کو آواز آ جائے اور وہ کافر اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ الزام لگانے میں حد کر دی ان ظالموں نے کہ ابو بکر اس لیے اندر سے بولے کہ یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پہ، جان بوجھ کر بولے کہ باہر دشمن کو آواز آ جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ابو بکر کی یہ مراد تھی؟ اس لیے بولے تھے؟ دیکھیے، اس بدبخت سے کوئی پوچھے ارے ظالم، جس رسول اللہ کے لیے کفار نے کہا تھا کہ جو ان کو قتل کر کے لائے یا پکڑ کے لائے 100 اونٹ اس کو انعام ملیں گے، تو وہاں پر ابو بکر کے لیے بھی وہی تھا کہ جو ابو بکر کو لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ تو ابو بکر کو کیا ضرورت تھی جان بوجھ کر بولنے کی کہ وہ اللہ کے رسول کو پکڑے؟ یہاں پر تو خطرہ دونوں کو تھا۔ چھوڑیے اس بات کو بھی، آئیے اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر جب یہ جملہ کہا، اپنی فکر تھی یا رسول اللہ کی فکر تھی؟ آپ لوگ بتائیں، کس کی فکر تھی؟ اپنی جان کی فکر نہیں، اللہ کے رسول کی فکر۔ قرآن سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ اچھا بیٹا، آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ لی ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول نے آگے سے حضرت ابو بکر کو کہا، ابو بکر لا تحزن، گھبرا مت، لا تحزن، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ جو لا تحزن کا جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی۔ اپنے متعلق جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کے متعلق ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی۔ اگر اپنے متعلق ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر لا تخف، ڈر مت، خوف نہ کر، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، یعنی میرے بارے میں جو تو غم کر رہا ہے غم نہ کر۔ تو لا تحزن کا جملہ بتا رہا ہے حضرت ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا، اپنا ڈر نہیں تھا، اللہ کے نبی کا تھا۔
کیونکہ لا تخزن، خزن آپ کو پتہ ہے خوف وہ ہوتا ہے جو اپنے متعلق ہو، خزن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے متعلق ہو. تو ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں، اللہ کے رسول کا خطرہ. ایک بات، ایک دلیل. نمبر 2، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اپنے بارے میں نہیں. چلیں وہ چلیے دریا پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ دشمن کی فوج آ گئی ہے، خیر نہیں ہے ہماری. پکڑے گئے. فرعون اپنا لشکر لے کے آ گیا، فوج لے کے آ گیا، مارے جائیں گے، آگے جانے کا راستہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہاں پر لوگوں کو نہیں کہا معنا تمہارے ساتھ بھی ہے، فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن اللہ کے رسول کے الفاظ پہ قربان جاؤں، ابو بکر کو اپنے ساتھ شریک کیا. فرمایا ابو بکر ڈریے مت، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. بہرحال یہ دلائل تو اگر ہم لے چلے تو پھر چلتے رہتے ہیں، بات سلسلہ رکتا نہیں، ختم نہیں ہوتا. تو چلیں سبق پورا کریں. تو ابو بکر کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے. پھر عمر بن خطاب ہیں، اشرا مبشرہ ہیں بالجنت، کو جنت کی خوشخبری دی گئی. 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. تو یہ 10 صحابہ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ جی بیٹا کوئی بتائے گی؟ جی لا تخزن ہے، ٹھیک ہے. صحابہ تو سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان 10 صحابہ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں، بشارت سنائی. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہی مجلس میں ان کو نام لے کر کہا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی. تو یہ نام لے لے کر ان کا بتائے. نمبر 2، ایک پہچان یہ ہے الشہرت، شہرت کا ہونا. کا زمام بن ثعلبہ و عکاشہ بن محصن، زمام بن ثعلبہ اور عکاشہ بن محصن کے بارے میں شہرت ہے، صحابی ہیں. جی یہ تو پکی بات ہے، آخرت میں تو ہلاک ہوگا ہی ہوگا. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، وہ قبر کے اندر اس کی قبر کھول کے دیکھ لیجیے وہ سور بن جاتا ہے. نمبر 3، اخبار و صحابی جن، کوئی صحابی خبر دے کہ فلاں بھی صحابی ہے. کوئی دوسرا صحابی خبر دے دے کہ فلاں بھی صحابی ہے، تو یہ بھی پہچان ہے. نمبر 4، اخبار و ثقۃ من التابعین، کوئی سکہ تابعی اس بات کی خبر دے کہ فلاں صحابی ہے، تو یہ بھی صحابی کی پہچان ہے. سکہ تابعی اس بات کی خبر دے کہ فلاں صحابی ہے، تو یہ بھی صحابی کی پہچان ہے. 4 باتیں ہو گئی. نمبر 5، اخبارہ عن نفسہ ان کان عدلا، وہ خود گواہی دے کہ میں صحابی ہوں بشرطے کہ وہ عادل ہے. وکان دعواہ ممکنۃ، اور اس کا دعویٰ کرنا ممکن بھی ہو. دعویٰ کرنا ممکن سے مراد، دعویٰ کرنا ممکن سے مراد کیا ہے؟ اس کا دعویٰ کرنا ممکن بھی ہو. مطلب اس کا یہ ہے، سمجھیں کہ اس کی عمر اتنی ہے کہ جتنی صحابہ اکرام کی عمر تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا، 100 سال تک صحابہ رہے. تو اب اگر کوئی آدمی 100 سال کے بعد، بات سمجھ آ رہی ہے، 100 سال کے بعد کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں، اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا بھی ہے 200-300 سال بعد کہ میں صحابی ہوں. بھائی 300-400 سال کے بعد آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یعنی دعویٰ ممکن ہو مطلب اس نے زمانہ پایا ہو. تو یہ 5 صورتیں ہیں صحابی کی پہچان کی. اور یہ مسئلہ سمجھیے، آگے بتا رہے ہیں تعدیل و جمیع صحابہ، سارے صحابہ عادل ہیں.
آپ اسماء الرجال کی فن کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے، تابعین تک جرح ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، فلاں راوی ایسا، فلاں راوی کچا پکا، یہ کھانا یہ پینا یہ رہائش یہ رہن سہن، بیوی کے ساتھ ایسا، بچوں کے ساتھ ایسا، لین دین میں ایسا، معاملات میں ایسا، کھانا پینا اس کا ایسا، گلی محلے والوں کے ساتھ اس کا کردار ایسا، حافظہ ایسا، اخلاق ایسے، بول چال ایسی، اٹھنا بیٹھنا ایسا، سب کچھ جرح ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بات آتی ہے صحابی کے، سب کے منہ بند۔ صحابی کے عادل ہونے کے لیے صحابی ہونا کافی ہے بس، اس کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا اس کا کھانا پینا کیسا تھا، اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی بول نہیں۔ جب صحابی آ جائے سند میں، صحابی پر پہنچ کر سب رک جاتے ہیں، بریک لگ جاتی ہے، کوئی بھی نہیں بولتا کہ یہ کیسا تھا۔ بھائی صحابی پر کوئی جرح کر سکتا نہیں۔ صحابی کے عادل ہونے کے لیے صحابی ہونا ہی کافی ہے بس، فقط۔ اچھا بیٹا، آپ نے صحابی کی تعریف یہاں پر پڑھی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اپنے انداز سے صحابی کی علامات، صحابی کی پہچان اور صحابی کی تعریف سمجھا رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ پڑھ لیا نا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کو بتا دیا، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کہتے ہیں صحابی کو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس خوش قسمت، اس نیک بخت، اس عظیم انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ آپ آسان فہم۔ صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو جب ہم کہیں گے ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، تو اس سے وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے کفر کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ ابو جال نے بھی دیکھا، ابو لاب نے بھی دیکھا، ابو طالب نے بھی دیکھا، اور دوسرے تیسروں نے بھی دیکھا، لیکن کفر کی حالت میں دیکھا، وہ صحابی نہیں۔ اور جب ہم کہیں گے کہ ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے فوت ہوا، تو اس سے مرتدین نکل گئے، مرتد کو ہم صحابی نہیں کہتے۔ تو لہذا جو مرتد ہو جائے، جو اسلام سے جو پھر گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، ان کے بارے میں، ان کو لے کر باقی صحابہ پر تبرہ کرنا، یہ تبرہ کرنے والوں ہی کو مبارک۔ ہم ان کو صحابی مانتے نہیں جو مرتد ہو گئے، اس لیے ہم نے تعریف ہی وہ کی کہ جو جامعہ بھی ہے، جو مانعہ بھی ہے۔ دو شرطوں کا مشہور معروف تابعی، جن کو بعض حضرات اکابرین نے لکھا ہے کہ تابعین میں سب سے بڑے ہیں سعید بن مسیب، انہوں نے دو چیزوں کا اضافہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہوگا جس نے کم از کم حضور کی صحبت میں 1 سال گزارا ہو۔ یہ وفاق بعض اوقات یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں، باریک باتیں، اس لیے ضروری ہیں یہ باتیں آپ کو سمجھنا۔ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس نے 1 سال گزارا ہو، یا کم از کم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ اس پر وہ 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ علمی بحث ہے، تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، میں خلاصہ آخر میں عرض کر دوں گا۔ 2 دلیلیں اس پر حضرت سعید بن مسیب نے پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب ساتھ رہنے والے کو کہا جاتا ہے، جیسے ملازم ہے اس کو بھی صاحب کہہ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں جہنمیوں کے بارے میں اولئک اصحاب النار، تو اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی اور صحابی موجود ہے؟ فرمایا نہیں۔ حالانکہ اس وقت مختلف دیہاتوں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آئے، زیارت کی، دیکھا آپ کو، آخری آج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مختلف موقع پر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں نہیں۔ یہ موقف یاد رکھیے گا حضرت سعید بن مسیب کا۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے میری طرح حضور کے ساتھ وقت گزارا، یعنی ہمیشہ ساتھ رہا ہو، یہ مطلب تھا حضرت انس کا۔ جمہور کی رائے یہ ہے، توجہ، جمہور کا موقف یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی زیارت حالت ایمان میں کی اور ایمان کی حالت میں اس کے انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ لیکن مراتب میں فرق ہے، مراتب کا فرق بھی انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مراتب میں فرق ہے، درجے کا فرق ہے۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، بیت رضوان والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب سمجھیے بات،
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات اٹھائی ہے، اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارت کی ہو خواب میں، ایک تو یہ صورت ہے، یا بیداری میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، رسول اللہ کو اس حالت میں اس نے آ کر دیکھا، کیا وہ صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ آدمی صحابی نہیں ہوگا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی میں دیکھنا شرط ہے، جبکہ وفات کے بعد برزخی زندگی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کشف کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس جا کر آپ کی زیارت کرے تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی؟ فائدہ ہو رہا ہے تو بتاؤ، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں جو بات اگر مشکل ہو، جو سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر ضرورت نہیں ہوتی اس کی۔ جی مشکل نہیں ہے، چلیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وفات کے بعد اللہ کے رسول کو کسی نے دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے ہمارے اکابرین علماء ایسے ہیں، عرش احمد رحمہ اللہ، ان کے لیے اللہ کے رسول نے روزہ مبارک سے ہاتھ باہر نکالا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یہ کشف کے ذریعے سے کوئی بھی اللہ کے رسول کو دیکھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کشف بھی یہ خواب کی مانند ایک چیز ہوتی ہے، جس طرح خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، کشف میں بھی ہو سکتی ہے، بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بیداری کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کی زیارت ہو سکتی ہے، یعنی ایک نیند کی کیفیت ہوتی ہے تو اس دوران اللہ کے رسول کی زیارت ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ کشف میں کیسے ایسے ہو سکتے ہیں، مجھے خود یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بڑے بھائی کو کشف کے ذریعے سے 2 بار خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے بیداری میں، اور ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چلیں نیند میں تو ہے، بندہ سویا ہوا ہے، خواب آ گئی، زیارت ہو گئی، یہ بات۔ لیکن کشف کے ذریعے سے بیداری میں کیسے زیارت ہو جاتی، بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، الحمدللہ اتنی بار اس کا شکر جتنا اس کی شیان شان ہے۔ ظہر کی نماز میں پڑھا رہا تھا، ظہر کی نماز میں آخری قیدے میں ظہر کی نماز میں جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا نماز میں بیٹھے ہوئے، اس حالت میں مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی نماز کے دوران، اور پورے درود شریف کے دوران یہ زیارت رہی، ملاقات رہی، گزرتا ہوا دیکھا، سارا وہ سلسلہ جو بھی بات ہوئی وہ چلتی رہی۔ اس کے بعد مجھے جا کے سمجھ آئی کہ یہ ہوتا ہے کشف، یعنی انسان بیداری میں بھی ہے، اس کو ساتھ پتہ چل رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے بالکل یہ پتہ چلا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، نماز میں بیٹھا ہوں، اور ساتھ زیارت بھی ہو رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے کشف کی صورت۔ تو اس لیے اگر کشف کی صورت میں یا خواب کے اندر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس کو صحابی نہیں کہتے۔ کتابوں میں ایک اور بڑا دلچسپ جی آمین، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمارے استاد ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، ہر بڑا روتے تھے حدیث کے سبق میں، بڑا روتے تھے، ارے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے والوں کو اگر اللہ کے رسول کی زیارت نہ ہو تو ان کو دورہ حدیث دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی مجلس میں سارا دن قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ، تو اس لیے آپ تو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے کامل یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ تو ایک بڑی دلچسپ بحث اور بھی ہے، اگر کسی جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابی ہوگا۔ جن نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ بھی صحابی ہوگا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی تبلیغ کی ہے اور آپ کی بعثت جنات کے لیے بھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنات کے لیے بھی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر کسی جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو وہ جن بھی کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. تفسیر کے سبق میں اس پر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. آپ کو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سنایا. حضرت سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ذہن میں نہیں ہے چلے میں خلاصہ بتا رہا ہوں دوبارہ. حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بھائی تھے. اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے. حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور سپاہی کے ساتھ چلے. سپاہی بجائے لال قلعہ کے، چونکہ بادشاہ لال قلعے میں بیٹھتا تھا دلی میں، تو باہر پہاڑ گنج کی طرف چلا گیا. وہاں جا کر غار کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا اس غار میں داخل ہوں. جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جنات کا ایک بہت بڑا دربار لگا ہوئے. جنات کا بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا ہے اور ایک مرد اور عورت وہاں پر کھڑے ہیں. تو انہوں نے شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کہا یہ آدمی اس نے ہمارے بچے کو قتل کیا، ہم قصاص لیں گے. تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے. بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے اس لیے کہ میں نے حدیث پر عمل کیا. تو اس دائیں طرف والے جن نے کہا ہاں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو حدیث یہ کہہ رہا ہے وہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میں اس وقت آپ کی مجلس میں موجود تھا. موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی. ارے شاہ اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ نے یہ حدیث سن کر مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے قصاص نہ لیا تو مجھے اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس بات پر ہوئی کہ صحابی جن کو دیکھا میں. شاہ اللہ صاحب نے صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر واپس آئے. اس جن کا نام بعد میں لکھا شاہروش تھا. اعظم محدث کشمیری رحمہ اللہ کے جو ملفوظات ہیں، ملفوظات محدث کشمیری، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ملفوظات محدث کشمیری کے اندر. تو جنات کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. آج اس وقت بھی صحابہ کے زمانے کے جن موجود ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایسے جنات موجود ہوں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر ایک جن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ آواز سے تم جن لگتے ہو؟ ان کا ہاں میں جن ہوں. آپ نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جب حابیل اور قابیل آپس میں لڑتے تھے اس وقت میں پہاڑوں میں کھیلتا تھا، بچہ تھا. اتنی لمبی عمر. احکام الجان اگر آپ جنات کے حالات پڑھنا چاہیں، بڑی عجیب کتاب ہے، بڑی عجیب عجیب واقعات اس میں جنات کے ہیں، بشرطے کہ آپ ڈریں مت. چلیں، تعدیل و جمیع صحابہ تھے، تمام صحابہ عادل ہیں. والصحابۃ رضی اللہ تعالی کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل. سواء من لابس الفتن منہم اولا، برابر بات ہے فتنوں کا زمانہ انہوں نے پایا ہو یا نہ پایا. یعنی جب سے حالات خراب ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات خراب ہوتے رہے، حالات بگڑتے رہے، تو اس زمانوں نے پایا یا نہیں پایا؟ صحابہ سارے عادل. واذا باجماع من یعتد به، جس بات پر اعتماد کیا گیا ہے اس بات پر اجماع ہے، معتمد بھی بات ہے. ومعنی عدالتہم، اور ان کی عدالت کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کا عادل ہونا کیا مراد ہے اس سے؟ ای تجنبہم عن تعمد الکذب فی الروایہ والانحراف فیہا، کہ وہ عمدن روایات میں تحریف کرنے اور جھوٹ بولنے سے بچتے تھے. صحابی رسول ہو کر جھوٹ بولے یہ ناممکن بات ہے. بارتکاب ما یوجب عدم قبولها، کہ اس ارتکاب سے ان کی روایت کو قبول نہ کیا جاتا، ایسی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. فینتج عن ذلک قبول جمیع روایتہم، تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی ساری روایات مقبول ہیں. من غیر تکلیف البحث، بغیر بحث مباحثہ کیے. عن عدالتہم، ان کی عدالت پر، ان پر بغیر جرح کیے ان کی بات قبول ہے. ومن لابس الفتن منہم یحمل امرہ علی الاجتہاد الماجور فیہ لکل منہم تقصیرا للظن بہم. بہرحال فتنے کا زمانہ جنہوں نے پایا تو ان کی بات کو بھی قبول کیا جائے گا، چونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے والا اگر اس کے اجتہاد درست نہ بھی ہو تب بھی وہ ماجور ہوتے ہیں، تب بھی اس پر اس کو اجر اور ثواب ملتے ہیں. لأنہم حملۃ الشریعۃ وخیر القرون، کیونکہ وہ حامل شریعت اور خیر القرون میں سے.
دیکھیں نا، یہ تو بعد میں چل کر تاریخ کی سازشیں ہیں. تاریخ کو لے کر صحابہ پہ اعتراض کرنا بے وقوفی ہے. جو آدمی صحابہ کے بارے میں آسان فہم بات ہے، صحابی کے بارے میں آپ کو کوئی آدمی کوئی بات کہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی کی لڑائی ہوئی، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، چھوڑیے اس بات کو. ان سے یہ کہیں اگر صحابی کے بارے میں بات کرنی ہے تو صحابی تاریخی لوگ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے لوگ ہیں. لہذا صحابی کے بارے میں دلیل لانی ہے، یا قرآن سے پیش کرو یا حدیث سے پیش کرو. تاریخ کو ہم نہیں مانتے. تاریخ میں رتب و یابے سے تاریخ پہ صحابہ دشمنوں کا غلبہ رہا، اور تاریخ صحابہ دشمنوں نے لکھی ہے. لہذا تاریخ کو لے کر صحابی پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور تاریخ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی حیثیت ہے. تاریخ میں رتب و یابس کو جمع کیا گیا، نہ اس کے اندر یہ دیکھا کہ یہ راوی صحیح ہے کمزور ہے ضعیف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. جس سے بات ملی اسی کو درج کیا، نہ رتب دیکھا نہ یابس دیکھا، سب کچھ لکھ دیا. تفسیر ابن کثیر والے حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حماد الدین ابن کثیر بڑے عظیم شخصیت ہیں. جب حدیث کے معاملے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، ایک ایک بات پہ جرا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ اسی پر ساری باتوں کو پرکھ لیں. ایک ایک بات پر جرا کرتے ہیں. فلاں راوی ایسے ہے لہذا یہ مقبول نہیں، فلاں راوی ایسے ہے یہ حدیث کا اس قابل اعتماد نہیں، فلاں آدمی ایسے ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہی علامہ ابن کثیر جب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، آپ کا اگر اتفاق ہو البدایہ والنہایہ دیکھنے کا، تو البدایہ والنہایہ میں جس راوی کو انہوں نے حدیث لینے میں اس کو سائیڈ پہ رکھا، کنارے پہ کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ حدیث بیان کرے. لیکن جب تاریخ کی بات لیتے ہیں تو اس سے لے لیتے ہیں. تو معلومات تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تاریخ کو لے کر صحابہ پہ اعتراض کریں. صحابہ پہ اعتراض کرنے تو قرآن لاؤ حدیث لاؤ. صحابہ پہ تاریخ کو لے کر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں. تاریخ کسی کام میں دلیل نہیں بنتی. اس لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو بات ہوئی وہ اجتہادی لغزش ہے. ہم اس بات میں الگ بات ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، دونوں ٹھیک ہیں. دونوں نے اپنا اپنے اجتہاد کیا، دونوں کے اجتہاد ٹھیک ہے. جس کے اجتہاد ٹھیک ہو اس کو ایک اجر ملے گا، جس کے اجتہاد ٹھیک ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جس کا ٹھیک نہیں ہے 1 اجر اس کو بھی ملے گا، 1 اجر اس کو بھی ملے گا. تو یہی مثال مجتہدین کی ہے، فقہاء کی ہے، کہ جو مسائل وہ قرآن حدیث سے مستنبط کر کے اجتہادی مسائل نکالتے ہیں، تو جو مسئلہ ٹھیک نکلا اس پر 2 اجر ملیں گے، جو ٹھیک نہیں ہو اس پر 1 اجر ان کو پھر بھی ملے گا، کیونکہ ان کا فن ہے، انہوں نے اجتہاد کیا. باقی رہی بات حضرت علی حضرت عائشہ کی، وہ منافقین کی شرارت تھی. حضرت علی اور حضرت عائشہ کی کوئی مخالفت کوئی دشمنی نہیں تھی، سارے آپس میں ایک تھے، ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں تھی، ذرہ برابر بھی کوئی کدورت نہیں تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا علی آپ کو مبارک ہو، میں نے تیرے دشمن کو قتل کر دی. حضرت علی نے فرمایا بدبخت آدمی، تو مجھے مبارک دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے، میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں. اور یہ علی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف کے لوگوں کے بارے میں پوچھا کیا ان کا مال غنیمت ہے ہم لے لیں، فرمایا خبردار ان کا مال ان کو واپس کر دو. یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو اجتہادی لغزش کی وجہ سے جنگ ہو گئی. وہ کافر نہیں ہے کہ تم ان کا مال غنیمت کے طور پہ لے سکتے ہو. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، اونٹنی کی مہار پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت علی کہتے ہیں اماں جان ہم سے لغزش ہو گئی، مجھے آپ کے مقابلے میں نہیں آنا تھا، تو رسول اللہ کی حرم ہے، تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے تھا. ادھر حضرت عائشہ کہتی تھی علی آپ امیر المؤمنین ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی تو کوئی قدورت نہیں تھی. اور حضرت طلحہ کے اس ہاتھ کو جس ہاتھ کے ساتھ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے تیروں کو روکتے تو ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس ہاتھ کو اٹھا کے حضرت علی چومتے تھے اور کہتے تھے کاش علی اس دن سے پہلے مر جاتا ہوتا، آج یہ موقع نہ دیکھنا پڑتا. ان کی آپس میں کوئی قدورت نہیں تھی، ان کے دل آپس میں ایک تھے. صرف منافقین کی سازش اور شرارت ہوئی. شرارت کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ چاہتی تھی، حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے ابھی ان سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی چاہتے تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بدلہ لے لیں گے. بس یہ بات تھی. صلح ہو گئی، بات طے ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. بیچ میں رات کے وقت منافقین نے تیر اندازی کر دی. ادھر والے لشکر نے سمجھا کہ انہوں نے تیر اندازی کی، انہوں نے سمجھا انہوں نے کی، حالانکہ شرارت کی تھی منافقوں نے آپس میں لڑایا، ان کی تو کوئی لڑائی تھی نہیں.
شاید آپ کو اتنی سی بات سے بات سمجھ آ گئی ہو، ورنہ یہ تاریخ چلیں تو شاید آپ کو بات یہاں تک سمجھ آ گئی. یا آپ نے پوچھا جن کا نام کیا تھا؟ شاہ ورشین، الف ہا واو راشین، شاہ ورش. اکثرہم حدیثاً، بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابی کون سے ہیں؟ اکثرہم حدیثاً ستۃ من المکثرین وہم علی التوالی، ترتیب کے ساتھ، توالی مانا پے در پے، ترتیب سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ 6 لوگ ہیں، 6 صحابہ مکثرین ہیں. آپ سے سوال آئے گا وفاق میں، مثلا 5 نمبروں کا سوال ایک جزیہ ہے کہ مکثرین صحابہ کون، ان کے نام لکھیے. تو یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ سے 5374 روایات مروی ہیں. 5374. یہ حدیث کا سال میں بھی آپ کو یہ روایت کام آئیں گی. بخاری اور مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر بھی یہ سوال آتا ہے. یہیں پر آپ یہ ساری چیزیں یاد کر لیجئے، یکجا آپ کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے. 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اور روا عنہ اکثر من 300 رجل، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 300 سے زائد لوگوں نے روایات لی ہیں. 300 سے زائد لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت لی. نمبر 2 ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے 2630 روایتیں مروی ہیں. 2630. نمبر 3 حضرت انس بن مالک، ان سے 2286 روایات مروی ہیں. نمبر 4 سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 2210 احادیث مروی، 2210. نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اپنے پاس نا ذرا سے کسی جگہ پر سارا اس طرح خلاصتاً لکھ لیا کریں تاکہ ایک نظر میں دیکھنے سے آپ کو یاد ہو جائے. کتاب میں ذرا لمبی بات دیکھنی پڑتی ہے، خلاصہ لکھ لیا کریں اپنے پاس. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 5ویں نمبر پر ہیں، ان سے 1660 حدیثیں مروی ہیں. اور نمبر 6 جابر بن عبداللہ، ان سے 1540 حدیث مروی ہیں. تو یہ 6 صحابہ جن کو مکثرین کہتے ہیں. اگلی بحث اکثرہم فتیا، سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے صحابہ کون سے ہیں؟ تو اس بحث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ فتویٰ دینا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ ہر آدمی مسائل بتائے کہ جی میں مجتہد ہوں. جیسے آج کل کے غیر مقلدین اپنے آپ کو مجتہد سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی کسی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی نہیں. یاد رکھیں، اب قرآن و حدیث تو سارے صحابہ جانتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر صحابی فتویٰ دے نہیں. چند صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، باقی صحابہ بھی ان سے پوچھنے جاتے تھے. جو بات قرآن یا حدیث میں نہیں ہوتی وہ باقی صحابہ سے پوچھ کر عمل کرتے تھے. ہر آدمی نہیں کہ میں اجتہاد کر لوں اور میں اجتہاد کر لوں. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے. سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے صحابہ کون سے ہیں؟ وہ اکثرہم فتیا تروا ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹوں میں سے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. ثم کبار علماء الصحابہ، پھر صحابہ میں جو بڑے علماء ہیں وہ ہم ستۃ، وہ 6 ہیں. کما قال مسروق، جیسے کہ مسروق تابعی ہیں، انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے. انتہا علم الصحابۃ الی 6، 6 صحابہ پر علم ختم. ان میں کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور ابی درداء اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ثم انتہا علم الستۃ الی، پھر ان 6 کا علم ختم ہوتا ہے کس پر؟ الی علی و عبداللہ بن مسعود، علی رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن مسعود پہ. یہ 2 صحابہ بڑے ماہر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفہ آباد کیا تھا، یہ کوفہ حضرت عمر نے آباد کیا تھا، یاد رکھیے گا. تو کوفہ والوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ماہر عالم دیجیے تاکہ جو ہمیں قرآن و حدیث سکھائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود پیش کیے کہ انہیں لے جاؤ، انہیں لے جاؤ، عبداللہ بن مسعود کو لے جاؤ. انہوں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود چھوٹا سا قد ہے،
ارے شیخ سرفراز سفتر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، باقی تو یہ بات مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ارے نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے پتلے اور چھوٹے سے تھے کہ ہم بیٹھتے ہیں وہ کھڑے ہو، اتنا سا قد تھا ان کا، اللہ اکبر، لیکن علم کا پہاڑ۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کر لے مجھے وہ پسند ہے۔ معمولی آدمی نہیں عبداللہ بن مسعود، لیکن آج کل بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو چھوڑیے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ بن مسعود کی بات کا کوئی اعتبار نہیں تو پھر کس کی بات کا اعتبار ہے؟ جس پر اللہ کے رسول کو اعتماد ہو، تم کہتے ہو اس پر کسی کو کوئی اعتماد نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں پر ہمارے قریب ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب، انہوں نے اپنی داڑھی کو برابر کر دیا، داڑھی بہت لمبی تھی، انہوں نے اس کو برابر کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشت بار داڑھی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بہت لمبی داڑھی رکھنا اور بکھری ہو، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو تو مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنی داڑھی کو ٹھیک کر دیا، سنوارا، تو وہ کہنے لگے بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتے ہر جمعے کو اپنی داڑھی ٹھیک۔ کہنے لگا عبداللہ بن مسعود کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے بدبخت، عبداللہ بن مسعود کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر کس کی؟ تمہارے سامنے محمد حسین بٹالوی کی حیثیت ہے اور عبداللہ بن مسعود کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کوفہ والو، اس شخص کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر تمہیں ترجیح دیتا ہوں، لے جاؤ عبداللہ بن مسعود کو۔ اور دنیا نے دیکھا عبداللہ بن مسعود کا علم، پھر عبداللہ بن مسعود کا علم ان کے شاگردوں میں آیا، شیخ حماد اور ابراہیم نخعی میں، اور ان سے وہ علم عبداللہ بن مسعود کا آیا حضرت امام ابو حنیفہ میں۔ تو ہماری جو فقہ حنفی ہے یہ زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اللہ کے رسول تو اسی لیے تو فرما رہے ہیں جو تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کرے مجھے وہ پسند ہے۔ بڑے فضائل حضرت عبداللہ بن مسعود کے، چلیں اتنی بات کافی ہے سمجھنے والے کے لیے۔ اور دوسری طرف حضرت علی، واقضاہم علی، فیصلے میں سب سے بڑے علی ہیں، فیصلے میں سب سے بڑے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، بڑا مشکل مسئلہ تھا، فرمایا کہ مسئلہ بڑا مشکل ہے اور علی بھی موجود نہیں ہے، علی بھی موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں علی اور ابو بکر عمر عثمان کی دشمنی تھی، ارے بدبختو شرم کرو، جب امیر المؤمنین ابو بکر ہیں تو قاضی اس وقت بھی علی ہیں، لوگ علی سے فتوی اس وقت بھی لیتے تھے۔ امیر المؤمنین عمر ہیں تو عدالت میں فیصلے تب بھی علی کرتے تھے، امیر المؤمنین عثمان ہیں تو عدالت میں فیصلے اس وقت بھی حضرت علی کرتے تھے، دوسرے حضرات بھی کرتے تھے لیکن حضرت علی بھی کرتے تھے۔ تو اگر دشمنی ہوتی تو امیر المؤمنین ان کو اپنا قاضی رکھتے؟ کبھی نہ ہوتا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، کتابوں میں ایک بات آپ نے پڑھی ہوگی، علی مشکل کشا، پڑھی ہے کسی نے یہ بات؟ سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ اگر کسی نے لکھا ہے تو کیوں لکھے؟ آپ لوگوں نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کسی جگہ پر حضرت علی کے نام کے ساتھ مشکل کشا؟ تو آپ نے اس سے کیا اخذ کیا کہ کتاب رافسی کی ہے؟ حضرت علی مشکل کشا کتابوں میں لکھا ہوا، تو کیا خیال ہے اس کو لے کر ہم حضرت علی کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیں گے؟ پھر کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب مشکل کشا نہیں کہیں گے تو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بڑا علمی اعتراض ہے۔ جی آپ قریب قریب ماشاءاللہ پہنچ گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے نا، اگر کسی چیز میں شبہ آ جائے، یعنی ایک لفظ سے ذو معنیین ہے، اس سے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی اچھا دوسرا غلط، تو باطل پرست اس سے غلط معنی لے کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرنا کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ سے پوچھ رہا ہوں غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ بنفس سے ہی یہ پڑھنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے، توجہ، یہی غلطی ہوتی ہے ہم سے، یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے باطل اعتراض کرتے ہیں۔ بنفس ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بالکل جائز اور ٹھیک ہے، لیکن عام لوگوں کے سامنے اس کو نہ پڑھیے۔ کیوں؟
بھئی وہ کیوں؟ توجہ سے ہم جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ والسلام ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھا ہے تو فرشتے کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے، فرشتہ یہ درود و سلام اٹھائے گا، اللہ کے نبی کو پہنچا دے گا، خطاب شامل ہوگی۔ جیسے آپ یہاں سے خط لکھتے ہیں، بیٹھ کے آپ خط لکھتی ہیں، آپ کی کوئی دوست ہیں، آپ کی رشتہ دار ہیں، آپ کی عزیزہ ہیں، وہ سعودیہ میں رہتی ہیں، آپ نے یہاں سے خط لکھا کہ اے میری فلاں دوست، اے میری فلاں بہن، آپ پر سلام ہو، آپ نے خطاب کے سیغے استعمال کیا، حالانکہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ آپ جب خط لکھ رہی ہیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اور جب آپ کا خط اس کو پہنچ گیا، خطاب شامل ہو گیا۔ تو ہم بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جب ہم نے خطاب کے سیغے کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود پڑھا، فرشتے نے پہنچایا تو خطاب شامل ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی یہیں پر سنتے ہیں، ہم نے پڑھا اللہ کے نبی نے خود سنا، یہ نظریہ غلط ہے۔ تو اس لیے عام مجمع میں یہ نہ پڑھیے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے، لیکن بنفس سے یہ پڑھنا جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں جی میں نے یہ کہا یا علی مشکل کشا، ہم کہتے ہیں بھائی غلط کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے کب غلط کیا؟ آپ نے نہیں پڑھا ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، وهو العلی العظیم، اللہ کا نام علی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نام بھی علی ہے، تو میں نے کہا علی مشکل کشا، تو میری مراد اللہ ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا کہ میری مراد اللہ ہے۔ میں نے کہا علی مشکل کشا، اے علی میری مشکل کو دور کر، جیسے ہم کہتے ہیں رحمان میری مشکل دور کر، اے رحیم میری مشکل دور کر، اے کریم میری مشکل دور کر، اے خالق مالک رازق خنان منان، کچھ بھی آپ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں علی اللہ کا نام ہے، العلیش الکبیر المتعال، علی اللہ کا نام ہے۔ تو میں نے کہا اے علی میری مشکل کا دور کر، مطلب اے اللہ میری مشکل دور کر۔ تو میں نے علی یعنی اللہ سے مشکل کو دور کرنے کی دعا کی ہے، حضرت علی سے تھوڑی مانگی ہے۔ آپ سمجھیے بات کو۔ لیکن عام مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ یہ کہیں اے علی میری مشکل دور کر، لوگ سمجھیں گے حضرت علی کا کہہ رہے ہیں، تو اس لیے بنفس ہی یہ نیت سے پڑھنا تو جائز ہے، لیکن عام مجمع میں جہاں پر باطل پرست غلط عقیدہ لیں گے وہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، کیوں؟ باطل پرست اس سے غلط معنی مراد لیتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ دلیل پکڑ کر یہاں بھی کہا اگرچہ آپ علی سے مراد اللہ لیتے ہیں کہ اللہ کا نام علی ہے، لیکن باطل پرست غلط معنی لے گا۔ ایک بات۔ نمبر دو، ایک تفسیر اس کی میں نے آپ کو یہ سمجھا دی۔ نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکل کشا لکھا گیا ہے، حضرت علی کو کتابوں میں جو لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما فوق الاسباب مشکلات دور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی کا لقب تھا حل المحاکل، حل المحاکل، کہ مشکل مسائل کی گرہ کھولنے والے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوتا، وہ وراثت کا ہوتا، وہ بجوع کا ہوتا، وہ کوئی بھی ہوتا، حضرت علی اس کو حل کر دیتے۔ اس لیے حضرت علی کا لقب بن گیا حل المحاکل، کہ یہ مشکل مسائل کی گرہ کھول کے آسان کر کے 2 لفظوں میں حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فارسی والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا مشکل کشا، کہ مشکل مسئلہ حل کرنے والا، لوگوں نے اور معنی میں مشکل کشا سمجھ لی۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ چلیں، تو جن صحابہ نے اکثر سے کثرت کے ساتھ فتوی دیے ان کے نام آپ نے سمجھ لیے۔ من ہم العبادلہ، یہ سوال بھی آتا ہے وفاق میں، عبادلہ سے مراد کیا؟ عبادلہ کون ہے؟ عبادلہ یہ عبداللہ کی جمع ہے، المراد بالعبادلہ بالاصل من اسمہم عبداللہ، تو عبادلہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، من الصحابہ، صحابہ میں سے وہ حضرات جن کا نام عبداللہ تھا ان کو عبادلہ کہتے ہیں۔ وَيَبْلُغُ عَدَدُهُمْ نحو 300، 300 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ 300 حضرات ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ لیکن المراد بہم ہونا 4 من الصحابہ، لیکن یہاں پر مراد 4 صحابہ ہیں جو مشہور اور معروف ہیں۔ کل منہم اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 عبداللہ بن عمر، نمبر 2 عبداللہ بن عباس، نمبر 3 عبداللہ بن زبیر، نمبر 4 عبداللہ بن عمر بن عاص۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو شمار کیا، وہ تو کبار علماء میں سے ہیں، بڑے حضرات میں سے ہیں۔
والمیزۃ لہؤلاء انہم من علماء الصحابہ، ان کے امتیاز یہ کہ یہ علماء صحابہ میں سے بڑے درجے کے ہیں، الذین تاخرت وفاتہم، یہاں تک کہ انہوں نے آخر میں وفات پائی، حتی احتیج الی علمہم، یہاں تک کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہوئے، فکانت لہم المزیت والشہرت، اور ان کی خوبی اور شہرت ہی یہی ہے کہ لوگ ان کے علم کے محتاج تھے۔ فاذا اجتمعوا علی شیء من الفتوی، جب یہ کسی فتوے پر مجتمع ہو جاتے ہیں، قیل ھذا قول العبادلہ، تو کہا جاتا ہے یہ عبادلہ کا قول ہے، یعنی عبداللہ نام کے جو صحابہ ہیں ان کا قول ہی ہے۔ عدد الصحابۃ، صحابہ کی تعداد کتنی؟ بیٹا بس کر لیں یا چلیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ وقت کے بعد آپ کی اجازت سے چلنا ہوتا ہے، ویسے نہیں۔ کتاب تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ جی چلیں پھر ٹھیک ہے، چھٹی کر لیں آپ لوگ۔ یہ تعداد جو ہے راویوں کی، یہ صحابہ کرام کی روایتوں کی تعداد، یہ خصوصاً آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ یہ اکثر یہ سوال آتا ہے، کون سے صحابی سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، یہ سوال آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ اور عبادلہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی اہم سوال۔ باقی بعض اوقات اہم سوال نہیں دیکھتا وفاق بعض اوقات دیکھتا ہے ایسا سوال دیتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہی نہیں ہوتی، کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، وہ اس طرح کا سوال اٹھا کے دے دیتے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔